الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق اللہ العظیم. ہماری بات چل رہی تھی ایک سچا مسلمان اور المؤمن الحق، ایک سچا ایمان والا، اس کی حقیقی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کی ذات و صفات پر اس کا اعتماد، خود اپنے حقوق کی رعایت، اپنی ذات کی، اپنی اولاد کا خیال رکھنا، اپنی رفیقہ حیات، اپنے والدین، اقربا، رشتہ دار، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اب اگلی بات ہے کہ ایک سچا مسلمان ایمان اور اسلام کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی اور اپنے ایمان والے بھائی سے محبت رکھتا ہے، بغیر کسی مفاد کے. رشتہ ایمان اور رشتہ ہے اسلام اس کی محبت کی وجہ بنتا ہے. چونکہ یہ مسلمان ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ مشرق کا ہے، چاہے وہ مغرب کا ہے، چاہے وہ میری زبان کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، میری قوم کا نہیں ہے، میرے ملک کا نہیں ہے، مسلمان ہے. ایک سچا مسلمان ایمان اسلام کی بنیاد پر اپنی محبت بڑھاتا رہتا ہے. جتنا اسلام اس کی زندگی میں بڑھیا، جتنا ایمان بڑھیا، اتنا اس کا تعلق بھی بڑھیا، اتنی اس کی محبت بھی بڑھیا، چاہے وہ دوسرے بر اعظم میں رہتا ہو، چاہے وہ کسی اور ملک میں رہتا ہو. یہ ایک رشتہ ایمان کا ہے. سچے مسلمان میں یہ محبت بھی ہوتی ہے. المؤمن الحق، المؤمن الصادق، یہ ایمان کی سچائی، اسلام کی سچائی کا یہ بھی تقاضا ہے. وہ برادری سے اوپر چل کے، زبان سے اونچے بڑھ کر، قوم اور وطن سے آگے بڑھ کر ایمان اسلام کی بنیاد پر رشتہ استوار کرے، محبتیں استوار کرے. اور یہ ہدایت مسلمان کو ہمارے دین نے دی ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی. یہ اخوت اسلامی ہمارے دین نے دی ہے. یہ سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہاری برادری کا ہے تو تمہارے خاندان کا ہے تو تمہارے علاقے کا ہے تو تمہاری زبان کا ہے تو تمہارے وطن کا ہے تو نہ. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تمہارا بھائی. تو جس قدر آدمی اپنے اسلام میں اور اپنے ایمان میں سچا ہوگا، وہ عصبیت کے بدبودار ناروں سے محفوظ ہوگا. رنگ، نسل، وطن، علاقے، وطنیت، صوبائیت، قومیت کی گندگیوں سے وہ پاک ہوگا. یہ اس کے سچے ایمان کا تقاضا ہے. اور جہاں وہ کاغذات کا مسلمان ہوگا، مردم شماری کا مسلمان ہوگا، پھر وہ اس عصبیت کی زہر سے ڈسا جا رہا ہوگا. یہ زہر اس میں موجود ہوگا، یہ گندگی اس میں موجود ہوگی. پھر اس نقطۂ نظر سے وہ سوچتا ہے، وہ اس نقطۂ نظر سے خدمات کرتا ہے، وہ اس نقطۂ نظر سے اپنی حمایت کرتا ہے، وہ اس نقطۂ نظر سے اپنے تعلقات بڑھاتا ہے. لیکن سچا ایمان، اس کی خدمات کی بنیاد ایمان ہوتا ہے.
اسلام ہوتا ہے، تعلقات کی وجہ ایمان اسلام ہوتا ہے، محبت کی بنیاد ایمان اسلام ہوتا ہے۔ اگر ایمان اسلام نہیں تو باپ ہے تب بھی اس کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے۔ ہم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ والد ہاں بحیثیت والد کے احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، لیکن تمہارا زندگی کا انداز کفر کا ہے، اب رشتہ ناتا ختم ہو، برات کا اعلان۔ لیکن یوں تو چونکہ برادری کا ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو، چونکہ میری زبان بولتا ہے، چونکہ میری قومیت کا ہے، تو یہ جراثیم وہاں آتے ہیں جہاں ایمان اسلام اپنی روح کھو بیٹھتا ہے، جہاں ایمان اسلام کی روح پر موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، وہاں یہ عصبیت جڑ پکڑتی ہے۔ تو ایک سچے مسلمان کی نشان یہ ہے یحبہم فی اللہ، وہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی منفعت کے اس کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو نا تو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرو کہ ان یحب المرء لا یحب الا اللہ الا للہ الا اللہ، ان یحب المرء لا یحب الا اللہ، کہ آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے اور وہ محبت اللہ کی خاطر ہے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو آدمی کو ایمان کا مزہ آنے لگے گا، حلاوت نصیب ہوگی، اللہ کی خالی محبت۔ اللہ کی بارگاہ میں چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو ایک خاص عزت، شرف، مقام ملے گا۔ ان میں تو ایک عدل و انصاف کرنے والا امام ہے، دوسرا وہ نوجوان جس کی پرورش، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھ رہی ہے، تیسرا وہ خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، باہر جاتا ہے تو جاتی ہے تو تڑپتی ہے، ایسی ایمان والے کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ چوتھا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، چوتھا وہ طبقہ ہے جو وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا بھی اللہ کا ایک خاص مرتبہ، مقام، خاص عزت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ جن کی محبت تعلق کی وجہ ایمان ہے، جن کی محبت کی وجہ اسلام ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، یہ اچھا ایمان والا ہے، دل میں اس کی محبت آ رہی ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، کسی بھی قوم کا ہے۔ یہاں تو زہر گھولا جاتا ہے نا، یہ بنگالی ہے، یہ افغانی ہے، یہ برمی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ مہاجر ہے، یہاں تو زہر گھولا جاتا ہے، اور اس زہر کو وہی لوگ پیتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں جن کے اندر کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جن کے اندر کا ایمان اس پہ موت واقع ہونے لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ عصبیت کے علمبرداروں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بس اوقات
قوموں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہم بس اوقات کسی کا نام حقارت سے لے رہے ہوتے ہیں. اور اسلام آپ کو رشتہ بتاتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں. یہی تو مسلمانوں کی طاقت تھی، اسی سے تو مسلمانوں کا رعب تھا، اسی سے تو اس امت کو توانائی ملی تھی کہ یہ سب یکجان ہوتے ہیں، ایک طاقت ہوتے ہیں. ایمان کمزور کر دو، اسلام کمزور کر دو، مسلمانوں کو کمزور کر دو، پھر یہ ایک نہیں رہیں گے. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بات فرمایا کرتے تھے نا، فرمایا کرتے تھے نیک رہو گے تو ایک رہو گے نا بھائی، نیک رہو گے تو ایک رہو گے نا. جب ایمان والے ہی نہیں رہے تو ایک کیسے رہیں گے؟ جب اسلام کی روح ہی نکل گئی تو پھر اسلامیت پر اکٹھے کیسے ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کیا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عرش کیسا ہے نصیب فرمائے گا جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج یہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے جہاں اللہ کے اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو. گرمی کی شدت، اللہ کے عذاب کے نقشے، اللہ کی ناراضگی کی صورتیں، اور یہ خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. ان کی زندگی میں عبادت کیا تھی؟ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آواز دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان کی عزت اور مرتبہ اور اس کی شان ہر ایک کے کانوں میں پڑے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی. این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ اللہ کے علم میں تو سب ہے، لیکن ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج ان کا کیا اعزاز ہونے والا ہے. آواز آئے گی این المتحابون فی جلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. نور کے ممبر کیسے ہوں گے؟ اس کی شان اور اس کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر اور شہداء بھی ان پہ رش کریں گے. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ان کا ایسا اعزاز و اکرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی، انبیاء اور شہداء وہ بھی ان پہ رش کریں گے. یغبطہم النبیون والشہداء. یہ ایسا عظیم عمل ہے اور یہ صحت مند ایمان اور صحت مند اسلام کی ایسی عظیم نیکی ہے کہ اس کے نصیب ہونے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اور شہداء بھی رش کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا جب تم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو تو بتا بھی دیا کرو مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت. ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے اور تمہیں ایک نصیحت بھی کرتے ہیں، جب بھی نماز پڑھ لیا کرو تو یہ دعا بھی کر لیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پہلے یوں کہا ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. پھر فرمایا نماز جب پڑھ لیا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب تم کسی سے ملو تو اس کو بتاؤ کہ مجھے آپ سے اللہ کی محبت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے ملنے گیا تو اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں سامنے کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہے ہو؟ فلاں شخص سے ملنے. کوئی تجارتی معاملات ہیں، کوئی لین دین ہے یا کوئی اس کا آپ پر احسان ہے؟ کہ نہیں کچھ نہیں، میں اس کو اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں، ملنے جا رہا ہوں. اور میں جس اللہ کے لیے تم اس سے محبت کرتے ہو اس اللہ کا اعلان ہے کہ وہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات پھر تجھ سے بھی محبت کرتی ہے.
موسیٰ خولانی مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ایک صاحب دمشق کی جامع مسجد میں حاضر ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں درس دے رہے، اور درس دینے میں لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں اور لوگ ان کی بات سن کر اس کو پیچھے منتقل بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑا رشک آیا، سوچا کل ان سے آ کر اپنی دل کی بات کروں گا۔ صبح سویرے آئے اور حضرت معاذ تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سویرے آئے اور آ کر اس کے قریب بیٹھ گئے اور فرمانے لگے حضرت معاذ سے کہ معاذ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ حضرت معاذ فرمانے لگے اللہ کے لیے محبت۔ آنے والا مسافر کہنے لگا ہاں اللہ کے لیے محبت ہے۔ پھر حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے لیے محبت۔ پھر آنے والے مسافر نے کہا مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت۔ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، 3 مرتبہ اس نے یہی جواب دیا۔ تو حضرت معاذ فرمانے لگے ابشر، پھر خوشخبری سنو، پھر خوشخبری سنو، اللہ نے کہا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، جو ایک دوسرے پہ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں پھر ان کے لیے میری محبت ضروری ہو جاتی ہے، پھر ان سے میری محبت ضروری ہو جاتی ہے۔ کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے برادری کی وجہ سے، کسی احسان کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے، اغراض اور مفادات کی خاطر، کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا، ایک بر اعظم سے اٹھتا ہے دوسرے بر اعظم میں، ایک ملک سے اٹھتا ہے دوسرے ملک میں جا کر۔ اب لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسلمان دوسرے ملک میں جا کر مسلمانوں کی کیوں خدمت کرتا ہے۔ بعض نادان تو یہ بھی کہتے ہیں اپنے یہاں غربت کم ہے کیا؟ ارے میاں رشتہ اسلام کا بھی تو کوئی تقاضا ہے، رشتہ ایمان کا بھی تو کوئی حق ہے۔ اچھا پھر یہ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں کہ سوچتے سوچتے پھر کہتے ہیں نہیں یہ صوبہ الگ ہے، یہ صوبہ الگ ہے، پھر کہتے ہیں یہ قوم الگ ہے، پھر کہتے ہیں یہ زبان الگ ہے، پھر آہستہ سے کہتے ہیں یہ شہر دور ہے، پھر کہتے ہیں اپنی برادری، آہستہ آہستہ سکڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی اپنی دنیا بنا لیتے ہیں۔ اور جو اللہ نے ایک نبی ایک پوری امت ان کو بھائی چارہ کی دے گئے تھے، پوری امت کی ایک برادری دے کر گئے تھے، یہ بدنصیب آدمی اس سے محروم ہو جاتا۔ پوری امت کی جو برادری تھی اس سے ہی ہٹ کٹ کے زندگی گزار رہا ہوتا۔ پوری میری برادری ہے، ایمان اسلام کی وجہ سے اللہ کے نبی یہ برادری بنا کر گئے ہیں، اور اسی اسلامی برادری کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر مہاجر ہجرت نہ کرتا اور مدینہ کے انصار ان کی مدد نہ کرتے تو آج اسلام کی یہ تازگی یہاں نہ ہوتی۔ اگر انصار کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو باہر کے ملک سے آئے، ان کی تو معاشرت الگ، ان کی تو قومیں الگ، ان کے قبیلے الگ، ہمارا ان سے کیا تعلق۔ اخوت اسلامی کی برکت ہے کہ مسلمان ایک طاقت ہوا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ تو اللہ کی محبت کو کھینچتی ہے، تمہیں اللہ کی محبت کا مستحق بناتی ہے۔ تو ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایمان اسلام کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے محبت کرتا۔
ایمان اسلام کی بنیاد۔ اور پھر یہ زندگی میں اتنی ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے لا تدخلوا الجنہ، جنت میں نہیں جاؤ گے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان، اور ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کا آپس میں محبت کرنا۔ اور فرمان لگے الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، ہم تمہیں ایسی چیز بتائیں اگر تم اس عمل کے کرتے رہو گے تو تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہونے لگیں گی۔ ہم تمہیں ایک چیز بتاتے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، السلام علیکم السلام علیکم، جانتے ہو یا نہیں جانتے، اپنا ہے یا دور کا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، افسر ہے یا ملازم ہے، افشوا السلام بینکم، سلام آپس میں رواج دو۔ اس سے تمہارے دلوں میں محبتوں کی جذبات پیدا ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے خیالات آئیں گے۔ دعا ہے نا، دعا ہے، بڑھیا دعا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اپنے ماحولوں میں محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور الفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحت مند ایمان اور صحت مند اسلامی زندگی نصیب فرمائے اور اس کی صفات عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔